بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا وقت محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان ارضه اول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أخيه ووزيره ووصيه وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أسد الله الغالب غالب على كل غالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا عمتی اجعلی مہدہ بقرب فراشی صلوات قابل قدر حجت الاسلام مولانا الحاج سید رفیق حسین نقوی صاحب و برادران و خواہران ایمانی ادارہ جعفریہ برٹنز ویل میریلینڈ میں شب شہادت مولا کائنات علیہ السلام کی مجلس عزا کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے علی اور مکہ۔ آج ہم تقریباً 40 منٹ میں مکے میں جو مولا علی کی فضیلتیں اور انویسٹمنٹس ہیں ان کا تذکرہ کریں۔ یہ ذکر ہم کر چکے ہیں کہ مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے، خطبے ہم سارے پڑھ چکے ہیں۔ آج کی تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جب مولا علی خانہ کعبہ سے اپنے بیت الشرف میں منتقل کیے گئے تو اب حضور نے اپنی چچی اماں سے ایک درخواست کی، یا امتی اجعلی مہدہ بقرب فراشی، چچی اماں میرے بھائی علی کا گہوارہ ہمیشہ میرے بستر کے ساتھ رکھنا۔ اب مورخ نے جو ایک یہ ریسرچ ورک ہے اسے آج سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا۔ بلا خوف تردید اس روایت کو بیان کر رہا ہوں۔ مورخ نے لکھا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَلِي عَلِيًّا اکثر تربیت، علی کا اکثر بچپن ایسا تھا کہ rسول اور علی آپس میں ملے رہے، اسی لیے انہیں ولی کہا گیا۔ والی علی کا ایک معنی ہوتا ہے قریب ہونا، تو ہمیشہ میرے بستر کے قریب میرے بھائی کا گہوارہ رکھنا، اور رسول اور علی اکثر تربیت علی کے اوقات میں آپس میں متصل رہے، ملے رہے۔ اب مورخ نے عجب نقشہ کشی کھینچی ہے۔ مورخ کہتا ہے کان یطہر علی عند غسلہ، جب علی کو نہرانے کا وقت آتا تو رسول کہتے چچی اماں اور چچا آپ نے نہیں، یہ ڈیوٹی میری ہے کہ علی کو میں نہلاؤں۔ اب ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہے احسان۔ یہی تو نبی نے کہا یا علی جب تم خود نہ نہا سکے
وَيُعْجِرُهُ اللَّبَنَ عِنْدَ شُرْبِهِ، جب علی کو کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوتی تو دودھ پلانے کے لیے حضور آگے بڑھتے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے، آج اندازہ ہو گیا آپ کو کہ حضور نے پورا خیال رکھا ہے تربیت کا کہ علی کی تربیت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ اسی لیے تو مولا علی کبھی تفاخر کی منزل پہ فرماتے تھے، جب کسی نے کہا کہ آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا استوہبنی رسول اللہ من ابی حین صغر سنی، میں تو ابھی پیدا ہی ہوا تھا، پیدا ہوا ہوں صلب ابو طالب سے، اس کے بعد سنبھال لیا ہے محمد الرسول اللہ۔ غذا کھلاتے پلاتے تھے خود رسول، وَيُحَرِّكُ مَحْدَهُ عِنْدَ نَوْمِهِ وَيُنَاغِيهِ فِي يَقْظَتِهِ، جب علی بچپن میں گہوارے میں سو جاتے، توجہ رہے، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں گہوارہ اس وقت تک جھلایا جاتا ہے کہ جب تک بچہ سوئے نا، یہ عجیب الگ چیز ہے، علی سو رہے ہوتے نبی جھلا رہے ہوتے، علی سو رہے ہیں اور نبی جھولے کو جھلا رہے ہیں، وہ نبی جو عبادت کے علاوہ کچھ کرتے نہیں، وہ یہ جانتے ہیں سوتے ہوئے علی کی خدمت میں عبادت عند یقظتہ، اور جب علی بیدار ہوتے گہوارے میں تو حضور انہیں بلاتے تھے۔ حضور کو چین نہیں آتا تھا جب تک علی بولے نہ، اس لیے کہ لسان اللہ ہے، لسان اللہ کو تو ہمیشہ بولنا چاہیے، تو ہمیشہ حضور کا یہ طریقہ رہا کہ حضور اپنے بھائی کو بلاتے تھے، وَكَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى صَدْرِهِ، اپنے بھائی کو اٹھا لیتے اپنے سینے پر۔ یہ ہم نے نبی سے سیکھا ہے کہ سینے پر اٹھائے نبی، سینے میں رکھے امت نبی۔ کر رہے ہیں نبی کا طریقہ یہ تھا، علی کے بچپن میں علی کو اٹھا لیتے سینے پر، اور کیا کرتے؟ طریقہ یہ تھا وَيَقُولُ، فرماتے تھے۔ اب میں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ جو میں روایت اس وقت پڑھ رہا ہوں الحمدللہ 99% اہل سنت والجماعت کی کتب میں ہے، ایک آدھ روایت میں نے اپنی کتاب میں دیکھی ہے، زیادہ اپنی کتابوں میں دیکھی نہیں، جو اب عرض کر رہا ہوں، اور یہ پوری روایت جو اس وقت عرض کر رہا ہوں، مولا رسول اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ علی کو اٹھا لیتے اور گنگناتے تھے، علی کو سینے پہ رکھ کے آپ کا ورد ہوتا تھا، ورد یہ ہوتا تھا ھذا اخی و ولی و وصی، یہ ہے میرا بھائی، یہ ہے میرا ولی، یہ ہے میرا وصی۔ تو جو بچپن میں ولی رسول ہو، وصی رسول ہو، اسے شورا کے الیکشن کی احتیاج نہیں۔ مولانا فرما رہے یہ ورد تھا رسول کا، علی کو اٹھا کر سینے پہ رکھ کے یوں رکھ کے سامنے، اور یہ کہتے ھذا اخی و ولی، یہ ہے میرا بھائی، یہ ہے میرا ولی، و وصی، یہ ہے میرا وصی۔ اب جملہ ہے ذرا توجہ کرنا، و زخری و کافی و ظاہری، یہ ہے میرا خزانہ اور یہ ہے میری پناہ گاہ اور یہ ہے میری پشت۔ تو سمجھ رہے ہیں نہیں؟ علی کا عجب تعارف ہو گیا، علی خزانہ
رسول ہے خزانے کے مالک، ٹریئر کا نام علی ہے، یہ ہے زخری وکہفی، کہف کہتے ہیں غار، کہف کا معنی ہوتا ہے غار، یہ اصحاب کہف، صورت بھی ہے کہف کی کیونکہ اصحاب کہف غار والے، غار میں۔ اب ایک بات اور طے ہو گئی، نبی نے یہ کہہ کر کہ علی میری غار ہے مسئلہ ہی حل کر دیا، غار والے کوئی ہو غار کا نام علی ہے۔ یعنی مجھے پناہ چاہیے تو میں علی سے لوں گا، علی میری پناہ گاہ، علی میرا خزانہ ہے، وظہری، علی میری پشت ہے۔ یہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا، پیٹھ میں چھرا گھونپنا، یعنی نبی نے پہلے دن بتا دیا کہ جو علی سے لڑے گا سمجھے رسول کی پیٹھ میں اس نے چھرا گھونپا۔ سمجھ رہے ہیں نہیں آپ حضرات؟ اگر یہ غیر معروف ہو تو معاف کر دیجئے گا، کیونکہ میں ریسرچ ورک پیش کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں وہ چیزیں بھی پڑھی جائیں جو نہیں پڑھی جاتی، تاکہ ایک ریسرچ ورک عام لوگوں تک پہنچ جائے، پتہ چلے کہ مکے میں مولا علی کا کیا مقام مؤرخ نے لکھا۔ پھر اس کے بعد وزوج کریمتی، رسول کا یہ نعرہ ہوتا، اٹھا لیتے علی کو گہواری سے اور یہ کہتے پھرتے تھے یہ ہے میری اکلوتی بیٹی کے ہونے والا شوہر۔ ان لوگوں نے اگر نبی کا یہ جملہ سن لیا ہوتا تو پھر کینڈیڈیٹ نہ بنتے۔ فرما رہے ہیں یہ میری کریمہ، یہ میری اکلوتی بیٹی کا ہونے والا شوہر ہے، وَأَمِينِي عَلَى وَصِيَّتِي، اور یہ میرا امین ہے میری وصیت پر۔ اب یہ علی بتائیں گے کہ وصیت کیا تھی یا وہ بتائیں گے جنہیں 3 دن تک ہوش نہ تھی الیکشن سے؟ وصیت رسول کا پوچھنا ہے تو پوچھئے علی سے۔ میرے ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا نیو یارک میں، آج میری بہن نے ایک پیغام بھی دیا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، اہل سنت والجماعت ماشاءاللہ آپ سے زیادہ میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں، مجالس میں بھی وہ آ رہے ہیں، آپ بالکل نہ گھبرائیے، مولا علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، کوئی سنی ناراض نہیں ہوگا، کسی شیعہ کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، آپ گھبرائیں نہیں۔ الحمدللہ میں تو کوفہ کے اندر رہتا ہوں، کوفہ سے آیا ہوں، یہ بروکلن تو کوفہ ہے، جب کوفہ سے آنے والا الحمدللہ سفیر علی بن رہا ہے تو آپ کم از کم پریشان نہ ہو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ بہت بڑے عالم ہیں، علامہ ہیں، 5000 کو جمعہ پڑھاتے ہیں، 5000 لوگوں کو ہر جمعے میں امامت فرماتے ہیں۔ وہ آئے میرے پاس، انہوں نے آ کر مجھ سے پوچھا علامہ ہم اتفاق اور اتحاد کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، ہمارے محلے میں آپ نے مسجد بنائی ہے مولا کے نام کی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اتحاد کر لیں کہ حضور کی ولادت کا دن بھی ایک دن منائیں، حضور کی وفات کا دن بھی ایک دن منائیں۔ میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے، اتفاق ممکن ہے۔ آپ یہ بتائیے جب آپ نے امریکہ کا امیگریشن لیا تھا تو آپ کی ڈیٹ آف برتھ آپ کے کلاس فیلوز نے بتائی تھی یا آپ کے گھر والوں نے بتائی تھی؟ تو مولانا کہنے لگے بابا تو مر چکے تھے، میں نے جب اپنی ڈیٹ آف برتھ دی تو امیگریشن نے خط لکھا کہ اپنے انکل سے لکھواؤ، میں نے اپنے چچا سے لکھوائی ڈیٹ آف برتھ، تب مجھے امیگریشن ملا۔ میں نے کہا امریکہ والے بھی آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں کہ اگر باپ نہ ہو تو چچا بتائے گا کہ کب پیدا ہوا ہے۔ اچھا وہ صاحب ہیں بہت بڑے سیاستدان، پاکستان کے 2-3 مرتبہ وزیر مشیر بھی رہ چکے ہیں، وہ ہے امام جمعہ حافظ ہے مگر وزیر مشیر رہ چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا ایک بات ایمان سے بتائیے، آپ کے باپ جس دن فوت ہوئے، آپ کے علاقے کے لوگ جو سیاستدان ہیں وہ مثلا اپنے ووٹ مانگ رہے تھے، تو آپ کی اگر باپ کی ڈیٹ آف ڈیتھ کو میں پوچھوں تو سیاستدانوں سے پوچھوں جو ووٹ مانگ رہے تھے یا ان سے پوچھوں جو جنازہ پڑھ رہے تھے؟ اگر اتحاد کرنا ہے تو آپ کو ڈیٹ آف برتھ رسول کی
حضور کا یہ طریقہ تھا کہ علی کو اٹھا لیتے سینے پر اور فرماتے تھے یہ زوجو کریمتی وامینی علی وصیتی، یہ میرا امین ہے میری وصیت پر۔ دیکھیے امین کے دو ترجمے ہیں، ایک ہوتا ہے امین سے مراد سیکریٹری، یا آپ کیا سیکریٹری صاحب ہوتے ہیں نا جو اعلان کرتے ہیں، تو اب سیکریٹری صاحب جو ہے ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے یہاں مجتہد کیوں نہ آ جائے، وہ خود کھڑے ہو کے نہیں کہے گا کہ فلاں صاحب کو ذرا پڑھا لیجیے، وہ ریکویسٹ سیکریٹری صاحب سے ہی کرے گا، کیونکہ اس وقت ماسٹر آف سرمنی وہ ہے۔ ایک تو امین کا ترجمہ ہوتا ہے سیکریٹری، الامین العام سیکریٹری جنرل کو کہتے ہیں، جو یونائٹڈ نیشن کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں الامین العام۔ دوسرا ترجمہ امین کا معنی ہوتا ہے ٹرسٹی۔ کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں، کسی سینٹر میں اگر کسی مولانا کو پڑھنا ہو تو ان کے تعلقات ٹرسٹ سے اچھے ہونے چاہیے، اگر ٹرسٹی سے تعلقات اچھے نہیں تو وہ پڑھ نہیں سکتے۔ تو دو ترجمے آ گئے، ایک سیکریٹری اور ایک ٹرسٹی۔ اب دونوں ترجمے سمجھ لیجیے، وَأَمِينِي عَلَىٰ وَصِيَّتِي، میری وصیت پر ٹرسٹی ہے علی، یعنی جو رسالت کی باؤنڈری میں آنا چاہے علی کے بغیر نہیں آ سکتا، اسے علی کے ساتھ دوستی رکھنی ہوگی ورنہ رسالت کی ٹیریٹری تک آ نہیں سکتا۔ اور دوسری بات، میرے سیکریٹری کا نام ہے علی، یعنی اگر صدر سے ملنا ہے تو علی کے ذریعے ملو۔ یہ حضور کا طریقہ تھا، وَخَلِيفَتِي بَعْدِي۔ حضور یہ کہتے پھرتے تھے اور یہ میرا خلیفہ ہے میرے بعد۔ اب تو ضرورت نہیں کہ انسان ووٹنگ کرے، جب حضور وصی بھی بنا گئے، ولی بھی بنا گئے، خلیفہ بھی بنا گئے، امین علی وصیت بھی بنا گئے، یہ بھی بتا گئے یہی میری اکلوتی بیٹی کا ہونے والا شوہر ہے، اور اس کے گہوارے میں سوئے ہوئے علی کو جھلا کر یہ بھی بتا گئے کہ سوئے ہوئے علی کی بھی خدمت سنت رسول ہے۔ میں مرا ہوا تو کبھی نہیں کہوں گا کہ مرے علی کے دشمن، علی کبھی نہیں مر سکتے، بلکہ علی کی محبت میں تو علی والا نہیں مرتا۔ شہیدہ، یہ آج رضوی صاحب کے بچوں نے جو مجلس رکھی ہے، علی عباس رضوی صاحب کے بچوں نے اس لیے نہیں رکھی کہ وہ مر گئے، وہ زندہ ہیں، ان تک ٹرانسفر ہو رہا ہے ثواب۔ ہم جو مجالس ایصال ثواب کہتے ہیں اپنے مردوں کو زندہ سمجھتے ہیں، ہم جو قبرستان میں جا کے مردوں پہ سلام کرتے ہیں ہم انہیں حب علی کی وجہ سے زندہ سمجھتے ہیں۔ دنیا کے فرقوں میں اور ہمارے فرقے میں ایک ہی فرق ہے، کسی نے لحد میں سلا کر اپنے مردے سے نہیں کہا اسماء فہم، سن بھی صحیح، سمجھ بھی صحیح، سنتا بھی زندہ ہے، سمجھتا بھی زندہ ہے۔ وخلیفتی بعدی، میرے بعد میرا خلیفہ یہ۔ اب اگلا جملہ جو ہے انشاءاللہ شب شہادت مولا کائنات میں مولا کائنات کے عاشقوں اور محبوں کو دراصل معرفت امام کا ایک بہترین پہلو ملے گا۔ وَكَانَ يَحْمِلُهُ فِي مَكَّةَ وَأَشْعَابِهَا وَعُودِيَتِهَا وَكَانَ يَقُولُ، نبی کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے گھر سے نکلتے، اپنے بھائی کو اٹھاتے، وہ قصیدے پڑھتے علی کے، اور طریقہ یہ ہوتا مکہ کے ہر چوک میں جاتے، مکہ کی ہر گلی میں جاتے، مکہ کے درختوں کے ہر سائے میں جاتے، مکہ کے ہر موڑ پہ جاتے، اور جو ملتا اسے یہ سناتے رہتے۔ ایک بات طے ہو گئی، سنت رسول یہ ہے کہ علی کے ذکر کو گھر میں لمیٹڈ نہ کرو، بازاروں میں بھی نکلو، شہروں میں بھی نکلو، جہاں جہاں مخلوق ہو وہاں وہاں خالق کے اس ولی کا ذکر کرو۔ امام علی علیہ السلام کی اس مجلس کے صدقے میں دعا گو ہوں جو مریض ہیں
डॉक्टर भाई विलायत हुसैन समेत अल्लाह उन सबको शिफा कामिल व आजिल अता फरमाए। और आज के बानियान मजलिस, तमाम बानियान इफ्तार, यहाँ के मौलाना साहिबान, खिदमत गुजारान, ट्रस्टीज, डायरेक्टर्स, डोनर्स, वॉलंटियर्स, अल्लाह करीम सबको मौला कायनात की इस मजलिस के सदके में बहुत रंग लगाए और हर दुख तकलीफ से आपको महफूज करे। ये एक पीस था आज की तकरीर का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है, मौला कायनात की मक्के की बचपन की जिंदगी के बारे में। अब एक इशू और जरा रेज करना चाह रहा हूं। अली बड़े हुए 7 साल तक अली ने मर्दों में से अकेले हुजूर के पीछे नमाज बा जमाअत पढ़ी। कोई नहीं था जमात में। आजकल जितने प्रोमोटर हैं जमाअत के, उनके बुजुर्गों में से कोई भी नहीं था। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप जमाअत में कोताही ना करें। ये हमारे यहाँ बहुत कोताही होती है नमाज जमाअत में। उम्मन पूछते हैं मौलाना कब बैठे, नमाज को छोड़िए। हालांकि पूछना ये चाहिए नमाज कब। हम नमाजी इमाम के मानने वाले, हमारे इमामों को ज़रबे लगी है तो नमाज की, किसी और के इमाम को तो नमाज में ज़रब नहीं लगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम जमात के, जुमा के प्रोमोटर हों। अव्वल वक्त में हम नमाज पढ़ें। हमारे मौला कायनात ने ये कहा था सिफ़ीन के मैदान में जब सर उठाया अली ने, इब्न अब्बास ने पूछा माज़ा तंज़ुर या सय्यदी व मौलाया, आसमान में क्या देख रहे हैं? फरमाते हैं जा वक्तुल सलात अमला, देख रहा हूं नमाज का वक्त हुआ कि नहीं हुआ। इब्न अब्बास कहते हैं मौला इस जंग के मैदान में? फरमाया हमारी जंग इसी इशू पे तो हो रही है। इसलिए अली का कोई चाहने वाला बेनमाज न हो, ये पैगाम है शब शहादत की मजलिस अली का। अव्वल वक्त में जमात में प्रोमोटर हो, जहां जाएं पहले पूछे मस्जिद कहाँ है, इमाम बारगाह कहाँ है, मरकज कहाँ है। यही हमारा तरीका था। बल्कि एक जुमला कल इंशाअल्लाह मैं पूरी तकरीर अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ सीरत अली पर। कल की मेरी पूरी तकरीर होगी सीरत मौला कायनात पर। उसी में मैं वसीयतनामा मौला कायनात को भी पेश करूंगा। मगर एक जुमला आज सुन लीजिए। हजरत अली का एक चाहने वाला था, उसे खबर मिली कि अली आ चुके हैं कूफा में। वो मिलने गया, दूर दराज से आ रहा था, रात हो गई, निस्फ़े शब हो गई, तहज्जुद की नमाज का वक्त हुआ, तहज्जुद पढ़ने लगा। मौला कायनात तहज्जुद पढ़ के जमात के लिए तशरीफ लाते थे। आए तो देखा कि एक बंदा है सफ़ेद रीश जो अल-अफ़ की तस्बीह पढ़ रहा। सरकार ने कहा तू नमाज ख़त्म कर तो मैं तुझसे पूछूं तू कौन है, हमें समझाने के लिए। जब उसने नमाज ख़त्म की तो मौला ने पूछा अरिफ़ नफ़्सक या शेख, बूढ़े जरा अपना तारुफ तो करा, तू कौन है। उसको पता नहीं, ना अली का लहजा सुना है, ना अली की शक्ल कभी देखी है, ना अली की आवाज़ से मालूस है। उसने वैसे ही क़िबले की तरफ रुख करके कहा आना मिन शिय्यत अली इब्न अबी तालिब, मैं अली इब्न अबी तालिब के शियों में से हूँ। मौला ने फौरन कहा तूबा लका, मुबारक हो तुझे जन्नत की। हाकज़ा यकूनु शिय्यत अली इब्न अबी तालिब, अली के शिया को ऐसा ही होना चाहिए। अब आ जाइए जरा ये कि 7 साल तक किसी और ने नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ मौला कायनात ही नमाज पढ़ रहे। अब जब एलान रिसालत का वक्त आया, इजहार इस्लाम का वक्त आया, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबी, ये आयत नाज़िल हुई, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। मैंने देखा है, कल की तकरीर याद होगी, 40 कुरैश के सरदार थे जिन्होंने मौला अली से पूछा था कि हमारा मोहम्मद कहाँ है। वो घेरा डाले हुए थे, शब हिजरत में, याद है। और 40 ही थे इत्तेफाकन जिनको अक़रबीन में बुलाया गया था। वो भी 40, ये भी 40, इसकी तहकीक कर लीजिएगा। 40 के 40 को बुलाया गया। जब वो सब आ गए तो उन्होंने अजब तरीका इख्तियार किया कि वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ खाना खा के हुजूर के बोलने से पहले ही चले जाते थे। जैसे हमारे यहाँ इफ्तारी करके तो मजमा रुखसत हो जाता है, दीवारों को सुनाने के लिए मौलाना हो, बिल्कुल इसी तरीके से। तो वो मजमा चला जाता, 2 या 3 दिन इख्तिलाफ है रिवायतों में, मजमा चला जाता रहा। चौथे रोज
جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ مجمع تو چلا جاتا ہے دعوت ذوالعشیرہ کا، تو آپ نے فاخذ فی یدہ سیف، مولا علی کھڑے ہیں دروازے پہ، ابو طالب کھڑے ہیں اندر، اور حضور نے یہ پہلے کہہ دیا تھا ایکم یواظرنی فی ھذا الامر یکون اخی و ولی و وصی و خلیفتی، کون ہے جو آج میری مدد کرے اس رسالت کے بوجھ کو اٹھانے میں، اس وزن کو اٹھانے میں، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا ولی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ ادھر ابو طالب علیہ السلام نے ہاتھ میں ننگی تلوار لی اور تلوار یوں لہرا کر کہا لا یقومن احد منکم حتی یسمع کلام ابن اخی، خبردار جو آج کوئی اٹھ کے گئے اس وقت تک اٹھنے نہیں دوں گا جب تک میرے بھتیجے کا کلام نہ سن۔ یہ میں نے آج سے کوئی 13 سال پہلے ایک جگہ پر رمضان پڑھایا، میں نے دیکھا کہ افطار کے بعد میں ہی رہ جاتا ہوں، میں نے ایک سیفٹی باکس بنوایا، میں نے کہا تمام بھائی چابیاں اس میں رکھ دیں، اس کو میں لاک کر دیتا تھا، الحمدللہ ایک اٹھ کے نہیں جاتے، آج تک اس امام بارک کا میرا کہ پوری تقریر سن کے جاتے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سیفٹی باکس بنایا اپنی تلوار کی نوک پر۔ آپ نے مولا علی کی تلوار کی تعریف سنی ہے، آج ابو طالب کی تلوار کی تعریف سنی۔ ابو طالب نے اپنی تلوار نکالی اور کہا لا یقومن احد منکم حتی یسمع کلام ابن اخی، خبردار آج کوئی نہیں جائے گا جب تک میرا بھتیجا اپنی کلام نہ کرے اور جب تک سن نہ۔ تو ایک مسئلہ اور واضح ہو گئے، یہ ابو طالب کا طریقہ ہے کہ سنوانا ضرور ہے، خواہ زبردستی کیوں نہ سنانا ہو، اس لیے کہ یہ عقائد کی بات ہے، عمل کی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نہیں آپ؟ یہ بچوں کے لیے جو ڈھیل آپ دے رہے ہیں، ڈھیل مت دیجیے، ورنہ تو وہ کمپیوٹر کو آقا و مولا سمجھنے لگ جائیں گے۔ ان کو زبردستی بھی بٹھانا ہے، امر بالمعروف کریں، عرض بالمعروف نہ کریں۔ یہ ابو طالب نے امر بالمعروف کیا، خبردار تو کوئی اٹھ کے گئے۔ پھر سرکار نے رخ کیا اپنے بھتیجے کی طرف، مولا علی کھڑے ہیں دروازے، ابو طالب رخ کرتے ہیں حضور کی طرف اور کہتے ہیں قوم، قوم یعنی کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو قم ہے نا، قم آپ جاتے ہیں نا زیارت پہ، قم، یہ قم کو قم اسی لیے کہتے ہیں، قم حضور نے کہا تھا، قم معراج پہ جاتے ہوئے، قم یا سیدی و مولایا وبلغ رسالت ربک وقل بما شئت وترضى فإنك الصادق المصدق۔ اے میرے سید، اے میرے مولا، آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب کی رسالت پہنچا دیں، اور جو دل میں ہے وہ کہہ دیں۔ آپ بھی سچے ہیں، کچھ سچے آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ بھی سچے، آپ کے ساتھ بھی سچے، صادق المصدق۔ یہ لفظوں میں غور رہے، دراصل یہ جو سرکار نے کہا نا قم یا سیدی و مولایا، ابو طالب علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا تھا، بھتیجا کہتے تھے ہمیشہ، ہمیشہ بھتیجا کا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ سید کہا، پہلی مرتبہ مولا کہا، اس سے پہلے نہ سید کہا نہ مولا کہا۔ یہ ابو طالب کو کس نے بتایا تھا؟ آج آفیشلی اعلان ہونے والا ہے پروفیسی کا۔ آپ غیروں سے سن کے کلمہ پڑھنے تو مسلمان ہیں، جس کو غیب سے علم تھا کہ یہ نبی ہے، کوئی ملازہ فرما رہے تو کہا سید بھی کہا، مولا بھی کہا، بلغ بھی کہا، رسالت ربک بھی کہا، صادق بھی کہا، ما تشاء بھی کہا۔ دیکھیے یہ ساری لفظیں اللہ کی ذات نے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت پلٹا دی۔ کہا اگر آج آپ نے مشکل میں میرے حبیب کو سید کہا ہے تو اے ابو طالب اب قیامت تک جو سید کی نسل چلے گی وہ تیرے بیٹے سے چلے گی۔
قیامت تک ہم سید کہلوائیں. یہ احسان کا بدلہ ہو گیا. اے ابو طالب، آج آپ نے میرے حبیب کو چھوٹے سے مجمع میں مخالفوں میں مولا کہنے کی جرات کی. ہم اس کا بھی بدلہ دیں گے. ہم بڑے سے مکس مجمع میں اسی نبی سے تیرے بیٹے کو کہلوائیں گے من کن تو مولا ہو. وَقُلْ بِمَا تَشَاءُ وَتَرْضَىٰ، جو آپ کی منشا ہو اے میرے سید و مولا، جو آپ کی منشا ہو نا، منشا توجہ ہے، وہ کہہ دیجیے. آج اللہ کی ذات نے اس کا بھی جواب دیا کہ آج آپ نے ہمارے حبیب کی منشا پہ اپنی ول کو قربان کیا. ہم رہتی دنیا تک آپ کی نسل میں یہ جملہ رکھ دیں گے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے آل محمد، تم نہیں چاہتے ہو، وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. آپ نے کہا الصادق المصدق، آپ کے منہ سے نکل گیا نا صادق، تو ہم اس کا بھی جواب دیں گے. اب رسالت میں صادق ہوگا تو یہی ہوگا، امامت میں کوئی صادق آئے گا تو تیری نسل سے ہوگا. صادق بھی مصدق بھی. ادھر سے کانسپیریسی شروع ہوئی، ادھر اس جگہ، یہاں نہیں، وہاں پر اس مجمع میں کانسپیریسی شروع. تو پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے لوگ. وہاں تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بڑا بھائی ابو لہب، اور اس کا نام بھی آج سن لیں. کبھی کبھی جوان پوچھتے ہیں کہ نام بتا دیں، ابو کہہ رہے نام بھی تو بتائے. تو اس کا نام تھا عبد العزا. ہاں، اس کا نام تھا عبد العزا، عزا کا بندہ. اب آپ ایمان سے بتائیں، حضور کے بابا کا نام ہے عبداللہ، اس کا نام ہے عبد العزا، یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ ابو طالب کا نام ہے عبد مناف، اس کا نام ہے عبد العزا. مناف کا میں نے ترجمہ دیکھا تو ترجمے والوں نے بریکٹ میں لکھا عبد لا الہ الا اللہ. بھیا جس کے نام میں لا الہ الا اللہ ہو وہ کیسے کافر ہو سکتا؟ کافر یہ ہوتے ہیں عبد العزا. تو اس نے گفتگو شروع کی. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے گھور کر اسے دیکھا، توجہ کیجئے، اور بس گھور کے دیکھا اور ایک جملہ کہا، اسکت یا احمق، خاموش اے پاگل. ہم نے ابو طالب سے سیکھا کہ ہو نبی کا دشمن، ہو بڑا بھائی، پاگل ہونے سے نہیں بچ سکتا. سن رہے ہیں نہیں؟ اسکت، جب اور بڑھا تو آپ نے جملہ بدلا، اسکت یا عبر ہے ایک آنکھ سے کم نور رکھنے والے. ترجمہ آپ خود کرتے رہیے گا. ایک ملک کا پریزیڈنٹ بھی گزرا ہے سمجھانے کے لیے. اسکت یا عبر ہے کم نور، خاموش. ہم نے ابو طالب سے سیکھ لیا ہے جو نور رسول کو نہیں مانتا وہ کم نور ہوتا ہے. خاموش. مالکا وحاسا، اور دوسری روایت میں ہے ما انتا وحاسا، خبردار جو تو نے حاضہ کو چھیڑا. یہ حاضہ میں سے توجہ رہے، حاضہ، حاضہ صراط مستقیم. خبردار تو نے اس حاضہ کو چھیڑا. یہ لفظ حاضہ بھی ایسا پسند آیا اللہ کہ آج دشمنوں کے سامنے آپ نے اس میں اشارہ حاضہ سے ہمارے حبیب کو پکارا. اب حاضہ کا لفظ ہم آپ کے بیٹے کی پہچان بنا دیں گے. من کن تو مولا ہو
تو یہ ایک اور محاذ تھا جو مولا کائنات اور حضرت ابو طالب دونوں باپ بیٹے نے مل کے فتح کیا. یہ ہے دعوت ذوالعشیرہ کا. مجھے ایک بات سمجھ میں نہ آئی آج تک کہ دعوت ذوالعشیرہ میں آنے والے سارے رضی اللہ بن گئے اور باپ بیٹا جو اسپانسر تھے ان کے ایمان کے بارے میں انویسٹیگیشن ہو گئی. خدا کا خوف کریں. بلکہ میں ایک جملہ کہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ کے ہاں جلسہ نہیں کر سکتے, مسلم لیگ والے پیپلز پارٹی کے ہاں جلسہ نہیں کر سکتے. یہی حال یہاں کی بھی ہے پارٹیوں کا. جب تک منشور ایک نہ ہو, دستور ایک نہ ہو, آئین ایک نہ ہو, پارٹی کا جلسہ ہو نہیں سکتا. پتہ چلا اسلام کا پہلا جلسہ ہوا علی کے گھر میں. کوئی سمجھے ہیں علی کی مکہ میں انویسٹمنٹ کو اور علی کے بابا کی پہلا جلسہ اسلام کا ہوا مکے میں علی اور ابو طالب کے گھر میں. اس کا مطلب یہ ہے نبی کا کانسٹیٹیوشن ابو طالب اور علی کے علاوہ کسی سے نہ ملتا تھا. سب کے آئین اور تھے, ان باپ بیٹے کا آئین اور تھا. اب آ گیا, اعلان ہو گیا, اب سوشل بائیکاٹ ہو گئے. بس میں بھی اب ختم کر رہا ہوں, زیادہ زحمت نہیں دوں گا. سوشل بائیکاٹ ہوا تو 3 سال مسلسل شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو رہنا پڑا. پورے 3 سال فاقے میں, مشکلات میں رہنا پڑا. انہی 3 سالوں نے ایک بات واضح کر دی کہ حضور کے کیمپ والے کون ہیں, ابو لہب و ابو جہل کے کیمپ والے کون ہیں. یہ 3 سال کا ٹیسٹ کا پیریڈ تھا. کل اشارہ کیا تھا کہ شب ہجرت میں علی کو سلایا نبی نے اپنے بستر پہ, تو اس کا ریوارڈ کیا ملا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. ایک شب کے سونے کے عوض اللہ نے اپنی رضا دے دی. یعنی یہ میری ابا ہے, یہ میں نے خریدی ہے $100 میں نجف سے. اب وہ $100 ان کی ملکیت, ابا میری ملکیت. ٹھیک ہے نا. شب ہجرت سے پہلے اگر کوئی رضی اللہ بن سکے تھے تو سب یہاں شب ہجرت کے بعد رضا الہی آ گئی دست ہارون میں, نفس علی چلا گیا دست خدا میں. اب اگر کسی کو رضی اللہ بننا ہو تو علی کے دروازے پہ آئے, علی سے بیعت مانگنی ہو تو عرش میں جاتے میں سلایا ایک شب میں, اور اس کا ریوارڈ یہ ملا کہ علی ہو گئے مرضی رب کے مالک. یہ رضا خدا مولا علی کے ہاتھ میں آ گئی. تو اب یہیں تک آج پڑھ سکتا ہوں. آخری جملہ سن لیں. ایک شب میں سو جائیں علی تو اس کی قیمت یہ ہے, مرضی خدا کے مالک. اور سلائے نبی, سلائے نبی سوئے علی, گویا بستر رسول پر علی کے ایک شب کے سونے کی قیمت ہے رضا الہی کی ملکیت. شیب ابی طالب میں 1050 رات ہے. کوئی سن رہے ہیں یا نہیں؟ 1050 رات ہے شیب ابی طالب میں. وہاں سلایا ہے ابو طالب نے, سوئے ہیں علی بستر نبی پر. جب ایک رات کے سونے کی قیمت رضا الہی ہے, ابو طالب کے ہاتھ میں تو 1050 مرتبہ رضا الہی. نعرہ سلام. تقریر ہو گئی تمام. کل سیرت علی پر انشاءاللہ گفتگو آئے گی. ایک آخری گریز سن لیجئے, وہ میری بہن کی بھی تسلی ہو جائے کہ اہل سنت میں ہم کتنے پاپولر ہیں. ایسے تو نہیں ہم نے ہزاروں شیعہ کر دیے, پاپولر ہیں تبھی تو شیعہ کیے ہیں. تو ہمارے ایک سنی عالم صاحب تشریف لائے,
ہمارے پاس المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں. انہوں نے کہا کہ حضور آج ہمیں آپ سے لڑنا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا شب ہجرت کے عنوان پر کیوں علی کو سلایا، ہمارے بزرگوں کو کیوں نہ سلایا؟ میں نے کہا اس میں کم از کم میرے پاس ہیں 20 دلائل، آج صرف ایک دوں گا. ام المومنین نے کہا کہ حضور جب گھر آتے تو میں گمشدہ سوئی حضور کے چہرے کے نور سے ڈھونڈ لیتے. کچھ سمجھ رہے؟ ابو لہب نے کہا کہ میرا بھتیجا جب بھی کبھی گم ہوا، میں نے جواسیس رکھے تھے اسپائس، 7 دن تک اس گلی سے خوشبو آتی تھی، جہاں سے ایک مرتبہ چلا جاتا. میں نے سارے جواسیس کو فائر کر دیا کہ خواہ مخواہ پیسہ کھلا رہا ہوں، 7 دن میں کبھی تو گزر جائے گا، پتہ چل جائے گا ابھی مکے میں ہی ہے. تو دشمن نے کہا نبی کے وجود سے خوشبو آتی تھی، گھر والی نے کہا نبی کے چہرے میں نور تھا. میں نے کہا حضرت صاحب آپ کے بزرگوں کو اس لیے نہیں سنایا، میرے بزرگ کو اس لیے سنایا، آج سنانا تو محمد بنا کے علی کے علاوہ نہ کسی پیشانی میں نور محمد، نہ کسی کے بدن میں. مولا علی بستر پہ اور فرما رہے ہیں آنا بالامس امیرکم. کل کے دن جو گزرا ہے اسبق، کل کا دن میں تمہارا امیر تھا. والیوم عبرۃ لکم، آج میں تمہارے لیے باعث عبرت ہوں کہ جب مجھے بھی جانا ہے تو پھر کس کو رہنا. وغداً مفارقکم، اور کل کا جو دن آئے گا تم اپنے مولا کو نہیں پاؤ. حذیفہ یمانی، اسبغ ابن نباتہ وغیرہ اصحاب ہیں. حجر ابن حاتم سمیت، حجر ابن عدی ابن حاتم سمیت، یہ سب وہاں موجود ہیں. حذیفہ چلے گئے، آہستہ آہستہ سارے اصحاب نکل گئے. تو یہ جو وقت اس وقت آ گیا ہے، یہ تقریباً اس وقت کے اراؤنڈ کا واقعہ ہے کہ مولا نے اپنی ساری اولاد کو بلایا. سب اپنے بیٹوں کے ہاتھ، حسن کے ہاتھ، اولاد کو سپرد کیا اپنے بیٹے حسن کے. اسرار امامت ودیعت فرمائے، وصیتیں کی. لیٹ نائٹ جب علی سب کی سپردگی کر چکے تو ایک چیخ نکلی کسی بھی. علی فرماتے ہیں میری موجودگی میں رونے والی کون؟ کہا میں ام البنین ہوں مولا. آپ نے سب کی سپردگی تو حسن کو کی ہے مگر میرے غازی کو سپرد نہیں. اللہ اکبر. حسین کو بلایا، غازی کو بلایا. فرماتے ہیں میری ساری اولاد سپرد ہے حسن کے. حسن میری ساری اولاد کا خیال رکھیں گے، حسین تم میرے غازی کا خیال رکھیں. ہمارے مذہب کے ایک مجتہد تھے آیت اللہ علامہ حسین بخش جاڑا رحمۃ اللہ علیہ نجفی. یہ جملہ میں نے ان سے قبلہ سے سنا تھا بچپن میں. وہ فرماتے تھے کہ جیسے ہی سپردگی ہو چکی تو علی کے ذہن میں جب خیال آیا، علی نے اپنی بیٹیوں کو بلایا، زینب، ام کلثوم، رقیہ، ذرا میرے قریبہ، اور اپنی آباؤں کے چادروں کے دامن مجھے ہاتھ میں دے. ساری بیٹیوں نے اپنی چادروں کے دامن علی کے ہاتھ میں دیے. ابو الفضل کو بلایا کہ میری ساری اولاد کا خیال حسن رکھیں گے، تمہارا خیال حسین رکھیں گے، تم میری بیٹیوں کے پردوں کا خیال. جزاک اللہ اجرکم علی
علی بس چند گھنٹوں کے مہمان رہ گئے، مولا علی وصیتیں کر چکے۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کیونکہ میں جب پہنچا ہوں اپنے گھر تو ذرا سا تہجد کی نماز سے قبل سستانے کے لیے میں بستر پہ لیٹ گیا کہ تھوڑی ہی دیر میں اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کروں گا۔ ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ میری زوجہ نے کہا حذیفہ تمہیں آج سونا یاد ہے؟ اگر علی کی آخری رات ہو تو قیامت کے دن میں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں؟ حذیفہ کہتے ہیں جلدی سے میں اٹھا کے وضو کروں، ابھی آفتابہ میرے ہاتھ میں تھا کہ میں نے دیکھا مسجد کوفہ کے منارے ٹکرا گئے اور زمین و آسمان کے درمیان آواز آئی الا قد قتل ابن عم المصطفیٰ تحطمت واللہ ارکان الہدى۔ یہ جبریل کی آواز تھی کہ علی قتل کر دیے گئے، علی شہید ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کوفہ کے گھروں سے باہر نکلے، بیوہ عورتیں گھروں سے باہر نکلی، یا ابل حسن یا علی کہتے ہوئے مولا علی کے گھر کو گھیر لیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ شہید تو ہو گئے مگر تعزیت کرنے والوں کا یہ ہجوم دیکھیے، کربلا میں کوئی نہ تھا تو سجاد کے بابا کی تعزیت۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ۔ بس میرے عزیزوں، دو جملوں کی اور زحمت۔ مولا علی نے وصیت کی تھی حسن و حسین مجھے تم میرے فلاں حجرے میں غسل دینا، کفن پہنانا، اور تم ایک طرف سے تم دونوں بھائی جنازہ اٹھانا، دوسری طرف سے جبریل و میکائیل اٹھائیں گے، اور وہ نجف میں جہاں میرے جد نوح علیہ السلام نے میرے لیے قبر کھودی وہاں جا کے دفن کر دیں۔ جنازہ اٹھا، جنازہ خود چلتا جا رہا ہے، جبریل و میکائیل اٹھائے ہوئے ہیں، جا کے دفن کیا گیا۔ وصیت فرمائی تھی میرا نشان قبر مٹا دے، بس سے آگے آج میں نہیں جاؤں گا، کل دن کے وقت میں تدفین کے مسائل پڑھوں گا۔ بس